سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها سو اس کو قبول کر لیا اس کے پروردگار نے بقبول حسن نہایت اچھی قبولیت کے ساتھ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس کو اللہ رب العالمین نے اٹھایا اچھے انداز سے اٹھانا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اس کا کفیل بنا دیا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ جب بھی اس کے پاس داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں وجد عندها رزقا تو پاتے ان کے پاس وافر مقدار میں رزق قال یا مریم تو وہ کہتے اے مریم انا لکی ھذا یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا قالت هو من عند اللہ وہ فرماتی کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ حضرت سیدہ مریم جو والدہ ماجدہ ہے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، ان کی والدہ نے منت مانی کہ میرے بطن میں جو کچھ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے یعنی دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا اور تمنا اور آرزو یہ تھی اور دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، چونکہ بیت المقدس کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے لوگ بیٹوں کو ہی وقف کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی شان بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹی انہوں نے بارگاہ الہی میں پیش کر دی کہ یا اللہ میں اپنی منت اور نظر کے مطابق اسی بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ اللہ رب العالمین نے اسی بیٹی کو قبول کر لیا اور نہایت اچھے انداز سے قبول کر لیا، یعنی اس کی قبولیت بھی شاندار تھی۔ جیسے ایک بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے وہ پاس ہو گیا، اور ایک بچہ اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس ہوتا ہے، شاندار کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو
اس طرح قبول کیا کہ شاندار کامیابی ان کو نصیب فرمائی، نہایت مقبولیت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے ان کی والدہ حنہ بنت فاقوس ان کو لے کر بیت المقدس میں آئی، چونکہ والد ان کے اسی حمل کے دوران ہی، جس وقت سیدہ مریم شکم مادر میں تھی، اسی دوران ہی عمران انتقال کر گئے تھے۔ چونکہ وہ خود بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے، بیت المقدس کے خدمت گزار تھے، وہ زندہ ہوتے تو ظاہر ہے بیٹی کو وہی اس کی کفالت کرتے، وہی اس کی پرورش کرتے، لیکن اب وہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو ان کی اہلیہ حنہ بنت فاقوس اپنی بیٹی مریم سلام اللہ علیہ کو لے کر بیت المقدس میں آئی۔ اس وقت علماء نے لکھا ہے بیت المقدس کے جو خدمت گزار تھے، مختلف شعبہ جات کے جو ذمہ داران تھے، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کی تعداد 29 تھی۔ جب حضرت حنہ نے بیٹی لا کر ان کو دی اور کہا کہ یہ بیٹی میں نظر مان چکی ہوں، بیت المقدس کے لیے وقف ہے، اس کو آپ قبول کریں، اس کی پرورش بھی کریں، اس کی تربیت بھی کریں اور اس کو سنبھالیں بھی۔ تو چونکہ یہ سارے حضرات جو امام تھے بیت المقدس کے، حضرت عمران، یہ ان کے معتقد تھے، عقیدت رکھتے تھے، ان سے احترام کرتے تھے ان کا، اس لیے سب کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ اس بیٹی کی کفالت میں کروں گا۔ 29 لوگ تھے، سب نے ہی یہ دل میں خواہش پیدا کی اور اس کا اظہار کیا کہ اس کی پرورش میں نے کرنی ہے، اس بچی کو میں نے سنبھالنا ہے۔ دوسری طرف ان میں سے ایک جو بیت المقدس کے خادم بھی تھے، بیت المقدس کے امام و خطیب بھی تھے، وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس بیٹی کی پرورش میں کرتا ہوں، میرے حوالے کر دی جائے، اور انہوں نے ساتھ دلیل یہ بھی دی کہ اس بیٹی کی خالہ یعنی حنہ کی بہن عیشا بنت فاقوس وہ میرے نکاح میں ہے، چونکہ میرے گھر میں اس کی خالہ ہے، لہٰذا خالہ جو ہے بچی کی تربیت اچھی کر سکے گی، لہٰذا یہ میرے حوالے کر دیا جائے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہوا تو اس پہ پھر قرعہ اندازی کی گئی۔ اس کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا، اللہ پاک نے وہ اگلے رکوع میں بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ وہاں پہ آ جائے گا۔ بہرحال جب قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا کہ یہ اس کو سنبھالیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں یہ بیٹی آئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہ اللہ پاک نے اس بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول بھی کیا، اور وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اس کی اٹھان اور اس کی نشو و نما بھی بہت اچھے انداز سے ہوئی۔ اس بچے کی نشو و نما بھی اللہ پاک نے غیر معمولی انداز سے فرمائی۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ جتنا کوئی بچہ 15 دن میں بڑھتا تھا، حضرت مریم اتنا ایک دن میں بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کی شان تھی، چونکہ اللہ پاک کو منظور تھا کہ ایک نبی ان کے بطن سے آنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے لیے ان کی جلدی اٹھان بہت ضروری تھی، لہذا اللہ پاک نے اس کا سبب بھی بنایا۔ ان کی نشو و نما اچھے انداز سے ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ پاک فرماتے ان کے کفیل ہم نے بنا دیے زکریا علیہ السلام۔ اس لفظ کو 2 طرح پڑھا گیا، ایک کفلہا زکریا،
کفلا حق پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس کا مطلب بنے گا کہ اس کے کفیل بن گئے زکریہ علیہ السلام، یعنی انہوں نے خود ان کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اگر کفلا پڑھیں یہ باب تفعیل ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے، اس کا ترجمہ بنے گا اللہ پاک نے زکریہ علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، تبلیغ کا کام بھی کرتے اور ساتھ ساتھ بڑھائی کا کام بھی کرتے تھے، ترکھان تھے، لکڑی کی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا گزر اوقات بمشکل ہوتا تھا، اور اللہ کے سارے نبی علیہ السلام ہی عمومی طور پر فقر و فاقہ کی زندگی میں رہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زندگی بھی ایسی ہی تھی، لیکن دوسری طرف جب وہ ان کو ایک خاص کمرہ انہوں نے دیا ہوا حضرت مریم کو، جس میں وہ رہا کرتی تھی، جب بڑی ہو گئی ان کا کمرہ الگ کر دیا، ان کی نشو و نما اور اٹھان عام بچوں کی بنسبت جلدی اور تیزی سے ہوئی۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس تو بہت سارا رزق پڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کلما دخل علیہا، جب بھی داخل ہوتے ان کے پاس زکریا المحراب، حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خاص کمرے میں، بانجی کا الگ کمرہ تھا، بعض علماء نے لکھا ہے وہ اوپر بالا خانے میں تھا، اور جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے پاس آتے، اس کی تربیت کے لیے، اس سے حال احوال پوچھنے کے لیے، تو کیا دیکھتے کہ وجد عندها رزقا، ان کے پاس تو بہت سا رزق پڑا ہوا ہے، کھانے پڑے ہوئے، اور علماء نے لکھا پھل پڑے ہوتے، اور پھل بھی وہ جو بے موسمے، یعنی سردیوں والے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں والے پھل سردیوں میں، یعنی باہر بازار سے کوئی لا کے دے دے، یہ بھی نہیں کہ باہر بازار میں بھی کہیں نہیں ہے، باغات میں بھی کہیں نہیں ہے، لیکن حضرت مریم کے پاس وہ موجود ہوتے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ رزق کہاں سے آیا، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم کیا جواب دیتی؟ فرماتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مجھے اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز، کوئی سبب، کوئی جو ہے سبب کے خلاف، سبب کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتا ہے، سبب کے بغیر بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور سبب کے خلاف بھی اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آپ کو بھوک کی شدت نے ستایا۔ مسند ابو یعلیٰ کے حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے آپ بیٹی کے گھر آئے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، کائنات کی تمام عورتوں کی سردار، اللہ کے محبوب ان کے گھر میں تشریف لائے کہ بیٹی کے گھر سے کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی کہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ اندازہ کرے میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن حالات میں زندگی گزاری ہے۔ آج ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، دم تو بھرتے ہیں، لیکن ایک دن کی تو کیا، ایک وقت کی بھی بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دن ہمارا کہاں گزرتا ہے، کھاتے پیتے ہر وقت، پھر بھی ناشکری ہے زبان پر،
اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں، سوچ کر کہو۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہوش و حواس کو سنبھالو اور سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پورے ہوش و حواس سے سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ صحابہ اکرام اپنے دعووں میں جھوٹے نہیں تھے، سچے لوگ تھے، اور وہ زمانہ عام طور پہ سچائی کا زمانہ تھا۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین بھی سچ ہی بولتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھ سے محبت ہے تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے پانی اونچائی سے نچائی کی طرف آتا ہے، یعنی تیزی سے آتا ہے۔ یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں، آپ واپس چلے گئے۔ آپ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر میں کسی خاتون نے چھوٹی چھوٹی 2-3 روٹیاں اور ایک بوٹی وہ بھنی ہوئی وہ بھیج دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا اور آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ بیٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر بھی اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بیٹیوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا جان کو بلایا کہ پہلے آپ کھائیں، پھر اگر بچا تو میں بچوں کو دوں گی۔ آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا دیکھا تو پوچھا، فاطمہ ابھی تو میں گیا ہوں، تو کہہ رہی تھی گھر میں کچھ نہیں، ابھی کہاں سے آ گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ گیا، اللہ رب العالمین نے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تیری مشابہت تو مریم کے ساتھ ہے، سیدہ مریم علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، ہوا من عند اللہ۔ اے فاطمہ تو بھی یہی الفاظ کہہ رہی ہے، ہوا من عند اللہ۔ اللہ پاک ان مقدس ہستیوں پہ کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ آپ نے برکت کی دعا کرتے ہوئے تناول فرمایا، اللہ پاک نے اس تھوڑے سے کھانے میں ایسی برکت دی، آپ نے بھی کھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے، اہل بیت نے بھی کھایا، تمام ازواج مطہرات نے بھی کھایا، اور پھر اس کو ہمسایوں میں بھی تقسیم کیا گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی برکات نصیب فرمائے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے غیبی رزق اور امداد ہوتی ہے، یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، پبلک اس کو سمجھ نہیں سکتی، یہ کرامات ہے، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کے ہاتھ پہ ایسی چیز ظاہر کرے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور نبی کے علاوہ کسی نیک صالح بندے کے ہاتھ پہ یا بندی کے ہاتھ پہ ایسی بات ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت، اور اولیاء اللہ کی کرامات بالکل برحق ہے، اور کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہیں آتا، لیکن کرامات سچی ہونی چاہیے، جھوٹے قصے کہانیاں منسوب نہیں کرنی چاہیے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی کرامات کو عام طور پہ چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ جو اللہ والا نہیں ہوگا وہ ذرا سی اس کو کوئی ایسی چیز ملے گی وہ ڈنڈورا پیٹے گا، جو اللہ والے ہوں گے وہ اپنی کرامات کو چھپائیں گے، وہ اپنے ان ایسی چیزوں کو پوشیدہ رکھیں گے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، ہوا من عند اللہ، یہ رزق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔
اور فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بغیر حساب کا ایک مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور بغیر حساب کا ایک مطلب وافر مقدار میں کھلا رزق، بہت زیادہ رزق۔ اور بغیر حساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ بغیر محنت کے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، اللہ والوں کو بغیر محنت و مشقت کے دنیا کے لوگوں سے کہیں زیادہ خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ باقی لوگ محنت کر کر کے وہ خوشحالی نہیں پا سکتے جو اللہ والے اللہ کی عبادت سے اور اللہ رب العالمین کی عنایت سے اللہ ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ رزق حسن نصیب فرمائے اور اپنی رحمت اور قدرت سے ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے، جو سب سے بڑی دولت ہے کہ ہمارے دل میں اور کی ہوس اور ہرس نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی دولت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر